جہیز دینا ضروری نہیں ہے، لینا ضروری نہیں ہے، غلط۔ رسم و رواج ضروری نہیں ہے، وقت پر شادی ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا ہے کہ خیالات سے پاک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا باہر بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو۔ تیسرا کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ نماز آدمی جب پڑھتا ہے دل سے کدورت، دشمنی، بغض، عداوت، حسد، جلن، کینہ، کپٹ دور ہو جاتا ہے۔ بہت میل کچیل ہے یہاں پر۔ روزانہ کپڑوں کی صفائی ہوتی ہے، روزانہ گاڑی کی صفائی ہوتی ہے، 4 ویلر 8 ویلر کی صفائی ہوتی ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، ٹوپی کی صفائی ہوتی ہے، مسجد کی صفائی ہوتی ہے۔ دل کی صفائی کب ہوگی؟ دل پر جھاڑو کب لگے گا؟ دل پر صابن کب ہم چڑھائیں گے؟ کب اسے دھوئیں گے؟ یہ نماز یہ سارا کام کرتی ہے۔ نماز ہی ہماری زندگیوں سے نکل رہی ہے۔ فجر گئی، ظہر گئی، مغرب، عشاء، 5 نمازیں چھوڑ دی۔ لوگوں کے ایک ہفتے کی نمازیں، ایک مہینے، ایک سال کی نمازیں جا رہی ہیں، پابندی سے 5 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا۔ پھر ہم مسلمان ہیں؟ بھائی اس سے اچھا تو آپ مسلمان نہ ہوتے۔ مسلمان ہو کر نمازیں ہول سیل سے چھوٹ رہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی، برائی سے روکتی ہے۔ آج مسلمان بے حیا بن چکے ہیں، بے غیرت اور بے شرم بن چکے ہیں۔ انسٹاگرام نے، یوٹیوب نے، فیس بک نے، ٹی وی نے، وی سی آر نے، ویڈیو نے، آڈیو نے، ماحول نے بے حیا بے شرم بننے پر ہمیں مجبور کر دیا، ہماری نسلوں کو بے حیا بنا دیا۔ جو چیز بے حیائی سے روکنے والی تھی اس کو تو ہم نے ساتھ میں لیا ہی نہیں۔ ماحول بے حیا بے شرم ہے، ساس بے حیا بنی ہوئی، بہو بے حیا بنی ہوئی، داماد بے حیا بنا ہوا، سسر بے حیا بنا ہوا، محلہ بے حیا بنا ہوا، پورے شہر بے شرم بنا ہوا، اور ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتر چکے ہیں۔ پردہ برائے نام ہے، کلر کے برقعے، فٹ برقعے، خد و خال نظر آ رہے ہیں، غیر مردوں سے بات چیت چالو ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، اور فون کال ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ ہم دھیرے دھیرے بے حیا بن چکے ہیں۔ اگر ہمیں با حیا، با شرم اور با غیرت بنا سکتی ہے تو وہ نماز ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مسجد میں آ جاؤ، بے حیا بے شرم بننے سے بچ جاؤ گے۔ جتنا مسجد کے باہر رہو گے بے حیا بے شرم بن جاؤ گے، گارنٹی ہے۔ گھروں پر آدمی سیف نہیں ہے۔ مستورات نمازیں کب پڑھتی ہے؟ مغرب کی اذان ہوتی ہے اور چوک پورا بھر جاتا ہے، وزیر آباد پورا بھر جاتا ہے، بازار اور مارکیٹ پورا بھر جاتا ہے۔ مغرب کا عین وقت ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہے، اور مستورات چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر فنکشن ہالوں میں، مارکیٹ میں جا رہی ہے۔ ان سے پوچھو کوئی کہ نماز تم نے پڑھی یا نہیں پڑھی مغرب کی، کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ شوہر جو جنت میں چلا گیا وہ دوزخ میں جائے گا، بھائی جو جنت میں چلا گیا دوزخ میں جائے گا، باپ جو جنت میں چلا گیا دوزخ میں جائے گا، شوہر جو جنت میں چلا گیا دوزخ میں جائے گا، بیٹا جو جنت میں چلا گیا دوزخ میں جائے گا۔ باپ کو لے کر جائے گی، بھائی کو لے کر جائے گی، بیٹے کو لے کر جائے گی، شوہر کو لے کر جائے گی۔ یہ اپنی نمازیں پڑھتا تھا، مجھے کبھی نماز کے بارے میں نہیں بتایا۔ بھائی انہیں پڑھواؤ اپنی نمازیں، ورنہ یہ بھی جائے گی، ہمیں بھی لے کر جائے گی۔ اگر یہ نمازیں پڑھے گی تو ہم محفوظ ہیں، ورنہ ہم خطرے میں، ہماری آخرت اور عاقبت خطرے میں ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم۔ فرمایا کہ یہ جو شریعت ہے اس کا ہر حکم مسلمان کو باہر سے بھی پاک کرے گا، اندر سے بھی پاک کرے گا، دونوں ہونا ضروری ہے۔ بھئی عطر لگا دیا، کپڑے نوے پہن لیے، ٹوپی لگا دیا آپ نے، اور اندر
حسد جلن کینہ کپٹ ہے، وہ نماز قبول نہیں ہوگی، سر سے اوپر نہیں اٹھے گی۔ اگر وہ دربار میں نمازوں کو بھیجنا ہے نا تو دربار کے طریقے پر بھیجنا پڑے گا۔ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی نمازیں، یہ ایسی نمازیں پڑھتے ہو اللہ کے لیے؟ اللہ کے دربار میں ایسی نمازیں پڑھتے ہو؟ ابو بکر صدیق کی نماز کو دیکھو، عمر فاروق کی نماز، عثمان غنی، علی حیدر فاتح خیبر کی نماز کو دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نماز کو دیکھو۔ جب نماز پڑھتے تو ایسی نماز پڑھتے کہ دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے جملے ہیں، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں اس دنیا سے کٹ چکا ہوتا ہوں، میرا کوئی تعلق اس دنیا سے نہیں ہوتا۔ اور ہمارے تو حساب و کتاب نماز میں ہو رہے ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ پوری زندگی نماز نہیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، تہجد نہیں چھوٹی ہے۔ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ کون ذمہ دار ہے؟ ولیوں کا نام لینا، ولیوں کے نعرے لگا دینا بڑا آسان ہے، ولیوں کی زندگی ہم اپناتے نہیں ہیں، نام رکھ لیں گے یہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے نام پر اور یہ غریب نواز کے نام پر۔ ان کی زندگی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی قربانیوں سے، ان کے سجدوں سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا نہیں ہے۔ کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے نا، جب پیسے ڈالو اور نکالو، یہ نمازیں وہ ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تحفے میں آدمی قیمتی اور اچھی چیز دیتا ہے، کیا تحفے میں کوئی آدمی بھنگار چیز دیتا ہے؟ اللہ کے نبی کو یہ نمازیں تحفے میں دی گئی، گفٹ میں دی گئی، اور زمین پر نہیں آسمان پر دی گئی۔ جب تحفہ کہہ دیا تو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ بڑی قیمتی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ آج اگر ہم جاتے ہیں نا شادی میں تو پھول کے ہار کو 10 مرتبہ دیکھتے ہیں ہم کہ بھئی دعوت میں جا رہے ہیں، اہر کرنا ہے، کپڑے اچھے لے کر جاؤ، ہار اچھے لے کر جاؤ، جوتا اچھا دو، کپڑے اچھے دو، چوڑیاں اچھی دو، ساڑی اچھی دو۔ تحفہ ہے، تحفہ تحفہ۔ تو یہ بھی تو تحفہ ہے فجر۔ یہ تحفے کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ظہر عصر مغرب عشاء یہ تحفہ نہیں ہے؟ اس تحفے کی تو ہم نے قدر ہی نہیں کی، اہمیت ہی نہیں ہے تحفے کی ہمارے پاس۔ اور یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے تحفے ایک طرف، خدا کی قسم، ایک طرف مالدار سے حاجی کا تحفہ، مفتی کا تحفہ، عالم کا تحفہ، حافظ کا تحفہ، امام کا تحفہ، محسن کا تحفہ، وزیر اعظم کا تحفہ، وزیر خارجہ کا تحفہ، پوری دنیا کے انسانوں کے تحفے ایک طرف، اللہ کے تحفے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ تحفہ تو ہم نے تحفہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس کارٹون دیکھنے کا وقت ہے مگر یہ تحفے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب عورتیں جاتی ہے تو ہمارے پاس کنجی دیتی ہے، چابی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اگر جاؤں تو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہاں سے لے لینا، فائل کی ضرورت ہو وہاں سے لے لینا۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے ہیں تو سوال اٹھایا میری امت کا کیا ہوگا؟ جواب دیا کہ آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تحفے سے مجھے امید ہے، یہ تحفہ میری امت کے اکثر حصے کو جنت میں لے کر جائے گا۔ نمازوں سے امید تھی اللہ کے نبی کو۔ مسلمان بے نمازی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میری امت نماز نہیں پڑھے گی۔ 50 نمازیں لے کر گئے تو منع کیا آپ نے؟ بھئی آپ اگر امید ہوتی کہ امت 5 بھی نہیں پڑھے گی تو چکر کیوں کرتے آپ؟ وہیں بھاؤتاؤں ہو جاتا۔ 50 نمازیں ملی ہے تو اللہ کے نبی کہہ دیتے اے اللہ 50 میں تو پڑھ سکتا ہوں، صحابہ تو پڑھ سکتے ہیں، مگر ان کے بعد جو میرے بھائی آئیں گے وہ 50 نہیں پڑھے گے، 5 پڑھے گے، اسی لیے ڈائریکٹ 5 کر دو۔ 50 لے کر آ گئے آپ۔ امید تھی کہ یہ امت پڑھے گی 50 نمازیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کیجئے
کہ جنہوں نے 50 سے 5 کی ہے. 24 گھنٹے میں اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہر آدھے گھنٹے میں نماز پڑھنا ہوتا. مؤذن صاحب اذان دے دے کر تھک رہے ہیں اور لوگ نمازیں پڑھ کر ہوتی 50 نمازیں.